السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ان کی آیات اور رکوع کی تعداد کو۔ تو سورۃ البقرہ میں آیات کی تعداد 286 ہے، جبکہ 40 رکوع ہیں۔ ان 40 رکوع میں سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی وہ آیات میں 16 رکوع پہلے پارہ میں اور 16 رکوع دوسرے پارہ میں، اور جو باقی 8 رکوع بچتے ہیں وہ تیسرے پارہ کے ابتدائی حصے میں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ میں کلمات کی تعداد دیکھیں تو 6121 اور حروف کی تعداد وہ 25500 ہے، اور اس سورہ میں کوئی بھی سجدہ نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شان نزول کی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً تو ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین میں بہت ہی دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو چکی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں تو بالکل نہیں تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر کے رکھ دیا تھا۔ خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تاویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے بالکل بھی نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی رہا تھا، جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنی اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہوتا جا رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کے رستے پہ بلاتا، دین کے رستہ بتانے کی کوشش کرتا، تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعت، تحریفوں، مشگافیوں، فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض وہ یہودی بن کے رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 15-16 رکوع ہیں، اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دنیا کی اصول پہلو بے پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات تو بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے آخر؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیز وہ کیا ہے؟ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے کو پہنچ چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت کے تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی بتایا۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے اصول ہدایات وہ دینی شروع کر دی،
اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے جو ہیں آخری 23 رکوع جو ہیں زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں اکثر جو ہے ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے تو جو ہے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جاتی رہی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے رہے، جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر جب ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ جو اولاً تو وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس لیے ثابت کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بے خان و ماں ہونے اور تمام ملکی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنیاد پر فکر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی اور بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات سے چاروں طرف سے گھر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں جو ہے وہ ذرا بھی تزلزل نہ آنے دیں۔ رابعاً وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسئلہ مزاحمت کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامساً ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی حیات دی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی جو آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کی برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے۔ وہ مانتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنی جو ہے وہ دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام کے منکر تھے اور محض جو ہے وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے، اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھس جانے کی وجہ سے اپنے مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین میں بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے جو ہے انہیں فائدہ پہنچتا رہے اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ بھی رہیں۔ اور تیسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام اور جاہلیت کے متردد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان تھا، نہ ہی تو کامل اطمینان تھا مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کی۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ تھے جو امر حق کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسومات چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کر دیتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی ان کی جو ہے صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں جو ہے ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئی تھی۔
لاسٹ پہ ہم ایک مختصر سی بات کریں گے کہ سورۃ البقرہ کی جو ہے آیات کے بارے میں جو معلومات ہیں. سورۃ البقرہ میں کل جیسے کہ ہم نے پڑھا 286 آیات ہیں. اب دیکھیں جب 286 میں سے ہم آخری ہندسے کو ہٹا دیں تو بچتا ہے 28. اور یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے. اور اگر پہلے ہندسے کو ہٹائیں تو لاسٹ پہ 86 بچے گا اور یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے. پہلے 28 مدنی صورتیں اسٹارٹ سے جو ہے دو ہٹا دیں لاسٹ پہ 86 بچا وہ مکی صورتوں کی تعداد. اور ان دونوں یعنی 28 اور 86 کو جمع کریں تو 114 آئے گا جو کل قرآن پاک کی صورتوں کی تعداد ہے. تو یہ آج کی ہماری مختصر سی جو ہے وہ تفسیر تھی سورۃ البقرہ کی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.